बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बवक्त तकरीबन 3 बजे मैं अडियाला जेल गया। मेरी आज ख़ान साहब से लगभग 1 घंटा मुलाकात हुई। मुलाकात में सबसे पहले ख़ान साहब की सीयत, उनकी ग़ज़ा, उनके रिहाइश के हवाले से गुफ्तगू हुई। ख़ान साहब ने जो है ओवरऑल अपनी जेल के अंदर जो हैं हालात पे इत्मीनान का इज़हार किया। ख़ान साहब को जो है वर्जिश के लिए साइकिल फ़राहम कर दी गई हैं और जब वो मेरे पास तशरीफ़ लाए तो ताज़ा जिम करके आए थे। ख़ान साहब जो हैं आज बड़े अच्छे मूड में थे और हमें पहली दफ़ा जो है ख़ान साहब से गुफ्तगू के दौरान प्राइवेसी फ़राहम की गई, जिसका हुक्म जो है 2 अयाम कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने दिया था। इस पर मैं जेल हुकाम के ताउन का शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ान साहब जो हैं वो चूँकि टीवी उसको फ़राहम की जा चुकी हैं, जिस पे उन्होंने बताया कि मीडिया के जो टॉक शोज़ हैं वो नहीं दिखाए जाते हैं, ताहम वो जो हैं आलात आदरा से आगाह थे। उन्होंने नवाज़ शरीफ को जो अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल रही हैं, बिलखसूस उन्होंने तोशा खाना केस का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 लाख रुपए के इवज़ नवाज़ शरीफ ने मर्सिडीज़ बुलेट प्रूफ जो है ली थी, जिसकी तोशा खाना कवानीन के तहत जो है वो न ले सकता था, न ख़रीद सकता था और न बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ये कीमत होती हैं। उन्होंने कहा कि क्यों कर और किस तरह जो है मेरे केस में तोशा खाना में जो रवैया, जो अंदाज़ और जो प्रोसिक्यूशन अपनाई गई, कतईन उससे मुख्तलिफ जो है नेब कोर्ट के जज बशीर साहब के सामने स्टेटमेंट दिया कि जी हमें उनकी ज़मानत पे इतराज़ नहीं है और जज साहब ने ये नो ऑब्जेक्शन कबूल करते हुए फ़ौरन 10 मिनट के अंदर उनको ज़मानत दी। ख़ान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नवाज़ शरीफ को जो रिलीफ मिली है, 4 साल ये अदालती कार्रवाई से पोश रहा है, अदालती भगोड़ा था और 4 हफ्ते का बांड दे के यूरोप, मिडल ईस्ट, सऊदी अरब वगैरह में फिरता रहा, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया। कानून ये कहता है कि जिस शख्स की सज़ा मुअत्तल हुई हो एक दफ़ा और वो उस प्रोसेस को एब्यूज़ कर ले तो दोबारा जो है ऐसे शख्स को ज़मानत नहीं दी जा सकती है। ताहम नवाज़ शरीफ जिस शाहाना अंदाज से आया और जिस करोफर से निगरान हुकूमत ने उनकी पाकिस्तान में आमद और इसके बाद जो है जिस शाहाना तर्ज़ अमल से उसके जलसे को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान भर के सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया और जो ट्रीटमेंट जो है वो नवाज़ शरीफ को दी गई है इंतज़ामिया की तरफ से और अदालतों की तरफ से, वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के दोहरे मयार की अक्कासी करती हैं। ख़ान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को ये जान लेना चाहिए कि नवाज़ शरीफ के केसेस में अदलिया ने जो हैं अपने वक़ार, अपने इंसाफ के पैमाने जो हैं वो दफन कर दिए हैं और पाकिस्तानी कौम को जो है ये लम्हात, ये वाक़यात कभी भूलने नहीं चाहिए। ख़ान साहब ने नवाज़ शरीफ के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल जेलानी के बक्स से जनरल ज़ियाउल-हक़ के आगोश में आते वक्त से लेकर अपने दौरे हुकूमत में जब वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे और फिर उसके भाई आए, अगर उन तमाम अदवार का जायज़ा लिया जाए तो हमेशा उसने इक़्तिदार के लिए और इक़्तिदार में वापस आने के लिए डील्स की हैं। जब भी वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं, न कभी वो जला वतन रहे हैं। मुशर्रफ के दौर में भी वो डील के नतीजे में सऊदी अरब गए और जब 2019 में वो पाकिस्तान से गए तो मुल्क बदर नहीं हुआ था, बल्कि अपनी बीमारी का बहाना बना के वो यूके गए और वहाँ पे उन्होंने ये उज़र पेश किया था कि उनके प्लेटलेट्स गिर चुके हैं। ख़ान साहब ने दूसरी जो अहम बात की वो 9 मई के वाक़यात और जो सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा तरीन फ़ैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे उन्होंने इंतहाई मुसरत का इज़हार करते हुए कहा कि इस फ़ैसले के दूर असरात मुरतब होंगे। काफ़ी अरसे बाद जो है पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ, कानून की हुक्मरानी और आईन की बालादस्ती के हक़ में ये फ़ैसला जो है ये मातात अदालत और बिलखसूस हाई कोर्ट्स के लिए जो है एक मशअल राह होगा, क्योंकि जिस अंदाज से जो लोगों का यकीन या फ़ेथ जो था वो निज़ाम इंसाफ में एरोड या कम होता जा रहा था, इस फ़ैसले से जो हैं काफ़ी एक तक़वियत मिलेगी कि अदालतें जो हैं अपने कानूनी इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानियों और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ रवा किए गए जो सलूक हैं और पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में एक नई जहत और एक नए हौसले और वलवले के साथ किरदार अदा करेंगे। ख़ान साहब ने जो है 9 मई के वाक़यात के बारे में एक दफ़ा फिर अयादा करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात हो या साइफ़र केस हो या उनका अपना तोशा खाना का केस हो, ख़ान साहब ने कहा कि हर वक्त हर जगह पे
میں نے یہ کہا ہے کہ میں اگر مجرم ہوں یا میرے اگینسٹ کوئی شہادت ہے تو اس کا علم پورے پاکستانیوں کو ہونا چاہیے اور پوری دنیا کو ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں نے ہمیشہ یہ تقاضا کیا ہے کہ میرے ٹرائل جو ہیں وہ پبلک ہو، توشہ خانہ میں، سائفر میں، اور جو توشہ خانہ نیب ریفرنس ہیں، اور پھر جو 9 مئی کے واقعات ہیں، جو فیئر ٹرائل ہیں یا فیئرنیس جو ہیں انویسٹیگیشن کے دوران بھی پاکستان تحریک انصاف کو اور بالخصوص خان کے مقدمات میں ان کو ڈینائی کی گئی، اور اب جو ہیں باوجود اس کے کہ ہم بار بار تقاضا کر رہے ہیں، سائفر میں انہوں نے جیل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں زبردستی یہ ٹرائل شروع کیے ہوئے ہیں، جس کے خلاف ہم ہائی کورٹ بھی گئے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری پٹیشن جو میں نے دائر کی تھی خارج کی، جس کے اگینسٹ ہم انٹرا کورٹ اپیل دائر کر چکے ہیں، اور یہ زبردستی کے جو ٹرائل ہیں وہ ہو رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہم خان صاحب جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف برملا کہہ رہی ہیں کہ آئیں پاکستانی عوام کو دیکھنے دیں، پوری دنیا کو دیکھنے دیں، اگر خان صاحب کے ذات میں کوئی بھی فالٹ، کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی جرم جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو پاکستانیوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ لیکن اس انداز اور جس طریقے سے جو ہیں خان صاحب کے ٹرائل ہو رہے ہیں وہ صرف ان چیزوں کو مخفی رکھ کے، تاکہ پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ خان صاحب کی کن الزامات کے تحت ٹرائل ہو رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ جو ہیں کیا شہادت استغاثے کے پاس دستیاب ہیں۔ خان صاحب نے جو چوتھی اہم بات کی، انہوں نے اس پہ بھی 9 مئی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سی سی ٹی وی جو کیمرے تھے، جوڈیشل کمپلیکس میں جو 18 مارچ کے واقعات تھے، 9 مئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس کے، اور اس کے بعد جو ہے کور کمانڈر لاہور کے گھر کے جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے وہ کس نے غائب کیے اور کیوں جو ہیں یہ شہادت کا حصہ نہیں بنے۔ خان صاحب نے الیکشنز کے حوالے سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اس بیانیے کے حوالے سے کہ جی یہ جو کے پی اور پنجاب میں اسمبلیاں توڑی گئی تھی وہ غیر قانونی تھی، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہمیں ایک فرد کی برتری حاصل تھی، ایک ممبر کی، اور اس کے علاوہ جو حالات معاشی تھے اور ایک عددی برتری کے ساتھ پنجاب میں حکومت چلانا، بالخصوص ایسے حالات میں کہ جب تمام ادارے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالف ہو، تو ان حالات میں قوم سے نیا مینڈیٹ لینا جو ہے بہت ضروری ہو چکا تھا۔ انہوں نے 14 مئی کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروانے کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے آئندہ جو شیڈول کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس انداز سے کیئر ٹیکر کنڈکٹ کر رہے ہیں اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کو کیسز میں وینڈیکیٹ یا اس کو کیسز سے بری کروانے کے بعد جو ہے پی ایم ایل این، جے یو آئی اور تمام دیگر قوتوں کا یہ فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے پاکستان میں مستقبل قریب میں الیکشن نہیں کرانے ہیں۔ خان صاحب نے جو ہے میڈیا پالیسی کے حوالے سے کچھ انسٹرکشن دی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں پیش کروں، جس میں انہوں نے کہا کہ جو میڈیا انفلوئنسرز کے حوالے سے جو آج ہی ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور جن چینلز نے بالخصوص انہوں نے جو ہے آر وائی کا نام لیا کہ انہوں نے جو ہے بہت ہی بونڈے انداز میں اور بہت ہی غلط بیانی اور پروپیگنڈا جو ہے بڑا فالسلی انہوں نے جو ہے کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جیو، سما اور چینل 24 جو ہیں اس میں ان تینوں چینل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ جانے سے پرہیز کریں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے ہدایات دی۔ کے پی میں جو سب سے اہم اور انتہائی جو اہم بات تھی جو آج ہوئی وہ یہ تھی کہ خان صاحب نے کہا کہ اب کے پی اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو کنونشن کے لیے اور جلسوں کے لیے اور کیمپین کے لیے نکلنا چاہیے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جو لیڈرشپ ہیں بدستور لیڈرشپ کو جو ہیں فی الوقت انڈر گراؤنڈ رہنا چاہیے، لیکن ورکر جو ہیں وہ کنونشن کا انعقاد کرے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ خود کے پی پہ توجہ دیں گے اور اس حوالے سے جو ہیں وہ پارٹی کو انسٹرکشن دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مزید اس جبر، اس ستم کو نہیں سہ سکتی ہیں۔ اگر ہمارے ورکرز ہمارے جھنڈوں یا ہماری پارٹی کی میٹنگ یا کنونشن پہ پھر کوئی الغار کی گئی تو ورکر یہ تہیہ کر لے کہ چاہے یہ ورکر کے ساتھ مزید ظلم و ستم کرتے ہیں، لاٹھی چارج کرتے ہیں، ٹیئر گیس کرتے ہیں، حتیٰ کہ گولیاں مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کور کمیٹی کو ہدایات کی کہ شیڈول جو ہیں وہ بنا لیں، اور شیڈول کے فوراً بعد جو ہیں آپ لوگوں نے نکلنا ہوگا۔ انہوں نے پشاور میں ایک عظیم الشان جلسہ کرنے کا بھی کہا۔ آج کی ولاگ ختم کرنے سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کافی تاخیر ہو چکی ہے، یہ آنکھ مچولی اب بند ہونی چاہیے۔
اتنے کمزور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نہیں ہیں کہ یہ ڈنڈے کے طور پہ ہمیں گھروں سے نکلنے نہ دیں۔ انشاءاللہ 26 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ میں ہمارے کنونشن کے حوالے سے مقدمے میں تاریخ ہیں، اور اس سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے بعد ہماری کور کمیٹی بالخصوص علی امین خان جو ہیں وہ شیڈول مرتب کریں گے، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں خود ورکرز کو نکالنے، کنونشن کرانے اور جلسے کرانے کے لیے آؤں گا۔ اب ہم نے نکلنا ہے، اب ہم نے ڈٹ جانا ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ میرا خیال ہے کہ مزید جو ہیں بلوں میں چوہوں کی طرح چھپ کر رہنا جو ہیں وہ بے غیرتی ہوگی۔ تو لہٰذا آئیں، جب یہ اعلان ہوتا ہے انشاءاللہ، ابھی انہوں نے کافی ہمیں مارا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے ہم مار بھی کھائیں گے اور مرنے کے لیے بھی تیار رہیں گے، لیکن اپنے قانونی اور آئینی حقوق سے قطعاً پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم کنونشن بھی کریں گے اور جلسے بھی کریں گے، اور ایک دفعہ جو ہے پارٹی کنونشن کی تاریخ مقرر کر لے تو انشاءاللہ میں خود سر فہرست اور سب سے آگے ہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ خیبر پختونخوا کے غیور ایام جو ہیں اور خان کے مت والے، خان سے محبت کرنے والے عملی طور پر جو ہیں ان کنونشن کو کامیاب کریں گے، اور جو پشاور میں جلسہ ہوگا وہ جلسہ جو ہیں نون کے جو نام نہاد مینار پاکستان پہ 50,000 کے لگ بھگ جو وہ کہتے ہیں، اس کو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ خان اگر جیل میں بھی ہو تو ہم 10 گنا جمعیت اور لوگ آپ کے مقابلے میں کھڑے کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔